السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا، اور کیا آپ جانتے ہیں انسان کا وجود اس دنیا میں کب سے ہے؟ یہ سارے سوالات جاننے کے لیے اس ویڈیو میں آگے تک بنے رہے اور میرے چینل وژڈم آف حافظ سعد کو سبسکرائب کریں۔ سب سے پہلے ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کن مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے اپنے دور سے ملائکہ یعنی فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد آگ سے جنوں کو پیدا فرمایا۔ اب جنات اس پوری روح زمین پہ آباد ہو گئے، اور یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے کی ہے، جب جنات آپس میں بہت زیادہ قتل و غارت کرنے لگے، فساد پھیلانے لگے، اور خدا عز و جل کی اس قدر نافرمانیوں میں لگ گئے۔ فرشتوں کو بھیجا کہ جناتوں کو سمندروں اور جزیروں کی طرف پھینک دو، چنانچہ جنات اور فرشتوں میں جنگ چھڑ گئی، اور فرشتوں نے بچے کچھ جناتوں کو جزیروں اور سمندروں کی طرف پھینکا دیا، اور ان میں سے ایک ابلیس تھا جسے شیاطین کا باپ بھی کہا جاتا تھا، لیکن یہ کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے ابلیس میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ مجھے آسمان و زمین میں اتنا بڑا مقام اس لیے ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور اور تکبر پسند نہیں آیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی نیابت قائم مقامی کرے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا کوئی خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے جنات کا فساد دیکھ چکے تھے اور خون ریزی بھی دیکھ چکے تھے۔ فرشتوں نے حکمت معلوم کرنے کے لیے کہا، اے اللہ عز و جل، کیا آپ زمین میں ایک ایسی مخلوق کو نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، جبکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جیسے ہی میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کر کے اس میں روح ڈالوں تو تم ان کے سامنے سجدہ تعظیمی میں گر جانا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل شکل و صورت بنانے کے بعد اس میں روح ڈال دی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس چونکہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لہٰذا اسے بھی فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، مگر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و فضیلت کو دیکھ کر حسد کرنے لگا اور تکبر کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ابلیس سے پوچھتا ہے کہ تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ ابلیس کہتا ہے، میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس کا مقام و مرتبہ چھین کر قیامت تک کے لیے اسے ملعون و مردود قرار دے کر جنت سے نکال جانے کا حکم دے دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں آئے تو انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، لیکن پھر بھی آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ انسان کی تخلیق کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس پر پکا ثبوت تو نہیں ہے کہ انسان کی تخلیق کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن ایک اندازہ ہے جس کی وجہ سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کی تخلیق کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک 2000 سال کا فاصلہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 4000 سال کا فاصلہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ہمارے دور تک 1400 سال کا فاصلہ ہے۔ اس اندازے سے انسان کی تخلیق کو 7500 سال ہو چکے ہیں۔ دوستو، آپ سب کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ پسند آئی تو کمنٹ میں ریڈ ہارٹ اسپیم ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔